اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس پیر کو اسرائیل اور حماس کی جنگ کے درمیان شروع ہوا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق سیشن کے آغاز سے قبل حماس کی جانب سے تل اویو اور یروشلم پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ فائر کیے گئے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سمیت تمام ارکان پارلیمنٹ کو کچھ دیر کے لیے پارلیمنٹ کے نیچے بنائے گئے بنکروں میں چھپایا گیا۔ اس دوران سائرن بجتے رہے۔ کچھ دیر بعد سیشن شروع ہوا۔ وہیں اسرائیلی ڈیفنس فورس نے کہا کہ 199 افراد حماس کی قید میں ہیں۔ غازہ میں یرغمال بنائے گئے ہیں۔ ادھر اسرائیل حماس جنگ کے درمیان لبنان میں ایک اور محاذ کھل گیا۔ اسرائیل نے کہا کہ لبنان کی سرحد پر 2 کلومیٹر تک کا علاقہ بھی خالی کرایا جائے گا۔ اتوار کو لبنان میں حزب اللہ کے حملے کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن جلد اسرائیل کا دورہ کر سکتے ہیں، تاہم ابھی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک امریکی افسر نے ایک نیوز ایجنسی کو یہ بات بتائی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہلاک ہونے والوں کے لیے تعزیت کا ایک طریقہ ہوگا۔ غازہ پر اسرائیل کے حملے میں ہزاروں افراد لاپتہ ہیں۔ خدشہ ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ جنوبی غازہ میں رفح کراسنگ پر جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ اس وقت غازہ کو خالی کرنے کا واحد راستہ رفح کراسنگ ہے۔